نے دے دیا, پیکج کرا کے آپ نے دے دیا, انٹرنیٹ کا موبائل لے کے دے دیا, لیکن اس میں آپ نے اتنا کیوں نہیں سمجھایا کہ ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کا پلے اسٹور کے اندر پورے کے پورے ویب سائٹ کا نظام موجود ہے. آپ فیس بک ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک کی آئی ڈی بناتے ہو, واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ کے اوپر کالنگ کے لیے پوری ترتیب رکھتے ہو, میسنجر ڈاؤن لوڈ کر کے چیٹنگ کے لیے آپ چیزیں رکھتے ہیں. کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ختم نبوت کی ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا, اس کو پڑھا نہیں؟ آج نہ ہماری لڑکی کو پتا ہے اسکول جانے والی کو, نہ ہمارے لڑکوں کو پتا ہے, نہ مرد کو پتا ہے, نہ عورت کو پتا ہے. آج عقائد پہ اتنے غافل ہیں گھر کے معاملات کے اوپر. بیوی اگر صحیح کپڑے استری نہ کرے میاں کی لڑائی ہو جائے, کھانے میں نمک کم ڈالے وہ اسے تانے دے گا, ماں باپ کے گھر سے تو سیکھ کے نہیں آئی, تجھے نمک اور مرچ کا فرق نہیں آتا. لیکن یہی بیوی اگر عقیدہ درست نہ رکھے کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہ دے کوئی پتہ نہیں ہے, اپنی اولاد کو بتاتے بھی نہیں ہیں, سمجھاتے بھی نہیں ہیں, اور پھر جب اولاد سر پہ چڑھتی ہے پھر مولوی دے کول, پھر مسیتے حضرت صلوات پڑھ دیو, دم رکھ دیو, اے دعا کر دیو, بچہ میرا نافرمان ہو گیا, میرا تے کہا نہیں ماندا, میرا تے اکھا نہیں ماندا, میں جیڑی گل کراں الٹ کر دے, حضرت کوئی قرآن پڑھ کے دم کر دو. اے مولوی دے کول پہلے لے کے کیوں لے گیا؟ میرے دوستو, آج ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے, اسی طرح جیسے وبا کے دنوں میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. میرے ساتھیوں, میں عقیدہ ختم نبوت جیسے مولانا نے کہا نا, میں اسی حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کسی ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, روزانہ کی بنیاد پہ 2 آیات آپ عقیدہ ختم نبوت پر یاد کریں, روزانہ کی بنیاد پہ 2 احادیث عقیدہ ختم نبوت کے آپ یاد کریں, آپ کی اولاد دلیل کی دنیا میں میزائل اور ایٹم بم بن جائے گی. آپ کی اولاد جہاں بیٹھے گی اپنے دوست کو سمجھائے اور بتائے گی. یہ دیکھیں 4 لینیں بچوں کی ٹھہری تھی, کسی جگہ ان سے غلطی نہیں ہوئی. تلوار کیسے ہلانی ہے, نیچے کیسے رکھنی ہے, گھٹنا کیسے رکھنا ہے, ہاتھ اوپر نیچے آگے پیچھے کیسے ہلانے ہیں. کیوں؟ تربیت دی گئی, سمجھایا گیا, سکھایا گیا, نوٹ کروایا گیا, ذہن نشین کرایا گیا. آپ بھی اپنی اولاد پر محنت کر لیں, اولاد پر آپ یہ محنت کر لیں. اولاد سے بڑھ کے نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے لوگوں, قیامت کا دن ہوگا اور میں آپ سے تمہارے اوپر کی گئی ہر نعمت کے متعلق سوال کروں گا, ہر نعمت کے متعلق. نعمت جہاں آنکھ ہے کہ اس کا کیسے استعمال کیا, عقل ہے اس کا کیسے استعمال کیا, ہاتھ پاؤں زبان ناک یہ نعمتیں ہیں کہ ان کی کیسے آپ نے یوزنگ کی. وہاں اولاد بھی تو نعمت ہے. اللہ نہیں پوچھیں گے ہم نے تمہیں اولاد دی تھی بچی کی شکل میں, اولاد دی تھی بچے کی شکل میں, یہ دونوں اولادیں تیرے پاس تھی مذکر و مؤنث, کیا تو نے ان کو دین کے لیے پڑھایا, دین کے لیے لگایا, دین کے لیے سمجھایا, دلائل کی دنیا میں کچھ بات بتائی؟ بتائی کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے. میں ایک دیہات کی بات کر رہا ہوں, اب میں اس کا نام لوں نا ان لوگوں تک پہنچ جائے گا, میں پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. ایک دیہات میں ہم گئے, حج کی ٹریننگ وہاں شروع تھی, یہ پتہ نہیں عمرے کی, کچھ لوگوں کو وہاں جمع کیا ہوا تھا. وہاں کے میزبان تھے بھائی شاہد, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج ہمارے یہاں ایک عجیب کام ہوا. میں نے کہا کیا ہوا, وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے حضرت ہم نے لوگوں کو سعودی عرب میں عمرے کے اور حج کی تربیت دے رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے تربیت آپ کی لے رہا ہوں, آپ ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ سبز روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, ادھر آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے, آپ نے ابھی تک ہمیں اللہ پہ سلام کرنا تو نہیں بتایا. تو میں نے اس سے کہا اللہ پہ سلام کرنے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ جو کالے روزے میں اللہ کی قبر ہے اس پہ سلام کیسے پڑھیں گے؟ یہ حال ہے جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور وہ کہے ساوے روزے حضور دی قبر تے کالے روزے اللہ دی قبر, لو آگے کی بچے. میرے دوستو, یہ انحطاط ہے ہمارا, یہ انحطاط کا عالم ہے. اتنی بھی معلومات نہ ہو, اتنا بھی پتہ نہ ہو, عقیدہ کیا بتائیں گے. میں اپنے 4 ماہ میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں. ساہیوال کی ایک بستی میں میری تشکیل ہوئی, یہ میں بات کر رہا ہوں 1998 کی. تو ہم دعوت کے لیے نکل گئے اگست میں. ایک بزرگ کو براہ راست مجھ سے بات کا جو موقع ملا وہ سنا رہا. بوڑھے آدمی تھے, ان کو ہم نے دعوت دی, کلمہ طیبہ کی کہ بزرگوں آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ,
اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اللہ تیرے احکام مانیں گے, نبی پاک کے طریقے پہ چلیں. یوں بتانے لگا نا, میں پتر رک ایک باری پھر پڑھ. میں رکا, میں نے ایک دفعہ پھر پڑھا. ناراض نہ ہوتے, ایک باری پھر بھی پڑھ. میں نے ایک بار پھر پڑھا. تو مجھے کہنے لگے بڑا سونا لفظ ہے, ذرا مینو تے پڑھا دے. اٹک اٹک کے انہوں نے پڑھا. میں سمجھا کیسی غیر مسلم سے ملا. میں نے اسے پوچھا چاچا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہاں تو میں مسلمان, بڑا عرصہ ہو گیا لفظ پھر نہیں پڑھا سی, بڑا مزہ آیا, ایک باری پھر پڑھا دے. یہ میں براہ راست آپ کو سنا رہا ہوں, درمیان میں کوئی کارگزاری کی بات نہیں ہے. سندھ کے ایک ایریا میں ہمارے دوستوں کی تشکیل ہوئی, بتا رہے تھے کہ ادھر ایک نوجوان فوت ہوا, تو اس کی تدفین کی تیاری شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا جنازہ کس وقت ہوگا؟ انہوں نے کہا کی؟ کہتے جنازہ کس وقت؟ کیا مطلب؟ بوڑھا تھوڑی تھا, جوان تھا. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ہمارے یہاں بوڑھے کا جنازہ ہوتا ہے, جوان کا تو نہیں ہوتا. میرے دوستوں سارے ذمہ داری اس کی وہ ہے جس کے سر پہ اس کی معاملہ موجود ہے. اصل والدین ہیں, ان کی اولاد ہی آگے چلے گی. تو جب میرا بچہ پیدا ہوا میں اسے نہ سمجھاؤں, نہ بتاؤں, نہ سکھاؤں, آگے کیسے چلے گا؟ میں اپنی عالیہ کو لے کر ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس تھا. وہ ڈاکٹر صاحبہ اندر مصروف تھی, تو نمبر ابھی ہمارا رہتا تھا. تو میری گھر والی جب اندر ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرے 2 بچے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی میرے ساتھ ٹھہرے. اب وہ چیز لے کر گئے. اب چیز تو میں نے لے کے دی, لیکن میں نے کہا چلو ذہن سازی کرا دوں. ایک کتا ہانپ رہا تھا بالکل گرمی میں. میں نے اس کا دیکھا کتا بیچارہ پیاسا ہے, اس کو دودھ یا پانی چاہیے. آپ کے اگر ہم نے اس سے چیز کے پیسے دودھ لے لیں اور اس کتے کو پلا دیں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے دودھ لیا, وہ ایک کپ میں رکھا, اوپر شاپر رکھا, شاپر کے اوپر دودھ ڈالا اور اس کو پلا دیا. انہوں نے پیا. تو کتے نے جب پی لیا تو ان نے دیکھا. یقین مانے روزانہ کی بنیاد پہ مجھے بچے پوچھتے تھے, جب میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ خوش ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی بخشش کر دی تھی, وہ بہت گناہگار تھی صرف کتوں کو پانی پلانے پر. تو مجھے روزانہ کہتے ہیں ابو جو آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں ان میں سے آدھے پیسے ہم جمع نہ کر لیں, جہاں کہیں کتا نظر آئے گا ہم اس کو دودھ پلائیں گے, پانی پلائیں گے. یہ تربیت اولاد کی دو. میں نے اسی لیے ختم نبوت کے نظریے پہ بات چلائی تھی, جو میں نے شروع میں سوال کیا کہ حضور آخری نبی ہیں تو حضور کے بعد حضرت عیسیٰ کیوں آ رہے ہیں. یہ جواب سکھانے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلی گود ماں باپ کی, یہ اسے سمجھائیں. میرے دوستو جیسے عقیدہ توحید اللہ کے ذات کے بارے میں بنیادی عقیدہ ہے, ایسے عقیدہ ختم نبوت حضور کی ذات میں بنیادی عقیدہ. اور یہ بات ہمیں بتانی پڑے گی کہ کوئی بندہ مانے بھی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, جبار ہے, قہار ہے, غفور ہے, رحیم ہے, مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, سب کچھ مانتا ہوں, لیکن وہ کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا, اکیلا نہیں مانتا. چنیوٹ کے غیرت مندو مجھے بتاؤ آپ مسلمان کہو گے اس کو؟ پھر جواب ایسا ہو گیا, آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ یار وہ اللہ کو خالق مان رہا, مالک مان رہا, رازق مان رہا, جبار, قہار, محیی, ممیت, سب کچھ مان رہا, آپ اسے کیوں مسلمانیت کا ٹائٹل نہیں دیتے؟ کہتے بنیاد توحید ہے, توحید نہ مانی تو اس نے کچھ نہیں مانا. میں نے کہا ایسے ہی قادیانیوں کو مسئلہ ہے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے اجی قادیانی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے نام لے رہا ہے, یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر مانتا ہے, شافی محشر مانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کا شوہر مانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب الہجرتین مانتا ہے, ہجرت مانتا ہے, صاحب القرآن, صاحب المعراج مانتا ہے, نبی پاک کے مکہ مدینہ کی زندگی مانتا ہے. ہم حضور کی عزت کرتے ہیں لہذا سو مسلمان کہیں. ہم کہیں گے سب کچھ بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے. جیسے وہاں سب کچھ بعد میں تھا, توحید پہلے تھی. جس نے توحید مانی تو سب کچھ مانا, توحید نہ مانی تو کچھ نہیں مانا. یہاں ختم نبوت پہلے ہے, یہ مانا تو سب کچھ مانا, یہ نہیں مانا تو دھوکہ دیا, یہ نہیں مان رہا تو دھوکہ دے. اور میرے دوستوں میں اسی پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں, یہ دھوکہ پکڑنا ان ماہرین کا کام, علماء کا کام ہے جو اس معاملے کو جانتے ہیں. بعض اوقات عقائد میں دھوکہ دے جاتے ہیں لوگ, عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا کورس کرو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا کورس کرو. یہ آپ کے قریب 2 دن کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے چناب نگر میں, ختم نبوت کانفرنس. آپ 2 دن وہاں بستر لگا کے بیٹھے اور ذرا وہاں سنیں یہ جو لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں, کون سے ان کو انعامات مل رہے ہوتے ہیں, کون سی شرینی بٹ رہی ہوتی ہے, کون سے ان کو کھانے مل رہے ہوتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ کہیں گے اللہ کے رسول کی ختم نبوت. سایہ صاحب عصر کے بعد وہاں جمعرات کے دن مستقل سوالات کے جوابات دیتے ہیں. آپ اس کو لکھیں,
نوٹ کریں, اپنی اولاد کو یاد کرائیں, یقین مانے آپ کی اولاد ختم نبوت پہ مناظر بن جائے گی. لیکن تب ہے جب آپ محنت کریں, تب ہے جب آپ کریں. آج یہ حال ہے, مردوں کو ہم نہیں سکھاتے, عورتوں کو کیا سکھائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت پہ مردوں کو نہیں سکھاتے. میرے دوستو, مجھے 4 دن پہلے کی بات, ایک شاگرد ہے ہمارے, انہوں نے مجھے کہا استاد جی میرا ایک جاننے والے آپ کو کال کرے گا. اوکے, مجھے ذہن سے نکل گیا, بعد میں کوئی نمبر آیا, میں نے اٹھا لیا, پھر پتا چلا یہ ان کے واسطے سے تھا. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت میں بہترین بیٹسمین ہوں, میں نے ایک کرکٹ ٹیم اپنی بنائی ہوئی ہے, میری ٹیم میں 2 قادیانی ہیں, راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں, پھر 2 قادیانی ہیں, دونوں سے میں نے جان چھڑا رکھی ہے, لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہیں, تعلق بناتے ہیں, کہتے ہیں ہماری پھوپھو کی بیٹی ہے, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں, تو میں ان سے رشتہ لے لوں. میں نے کہا بیٹا رشتہ نہیں دے رہے, تیری ایمان پر چھرا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اجی او کی میں استاد جی کی مطلب؟ میں نے کہا یہ تو ہمارا تجربہ ہے, اس طرح لڑکی کی آفر کرتے ہیں, لڑکی کی آفر کر کے کینیڈا, ٹورنٹو, ادھر ادھر وہ آپ کے ممالک لے جائیں گے, وہاں پر آپ کے ایمان پر دستخط کروائیں گے اور آپ ختم نبوت کے منکر بن بیٹھیں گے. وہ لڑکیوں پیش اسی لیے کرتے ہیں تاکہ عقیدہ چھوڑے. پھر میں نے اسے واقعہ سنایا. سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی بات ہوئی تھی, کافروں نے لڑکیوں کی آفر اللہ کے رسول کو کی تھی. سیرت ابن ہشام میں ابو طالب رسول اللہ کے چچا جان حضور کے پاس آئے کہ مکہ کے کافر کہتے ہیں بھتیجے سے ہماری صلح کرا دے, اور شرطیں کیا ہوں گی؟ کہا دولت مانگنا چاہے تو قدموں میں ڈھیر لگا دے, حکومت چاہے تو ہمیشہ کے لیے حکمران, خاتون چاہے تو حسینہ جمیلہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے. نبی پاک کے پاس آئے اور نبی پاک نے بات سنی. کہا چچا وہ یہی کہتے ہیں؟ کہا اس کے بدلے میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگے جی اس کے بدلے میں آپ کو دین چھوڑنا پڑے گا, توحید چھوڑنی پڑے گی, شریعت سے دستبردار ہونا پڑے گا. حضور پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ امام ابن ہشام کہتے ہیں یوں ہاتھ کیا اور فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته. کہا چچا یہ تو دنیا کی لڑکی, دنیا کی دولت, دنیا کی حکمرانی کی بات ہے, یہ تو بہت چھوٹی لیول کی ہے. یہ اگر ترقی کرنا چاہیں اور آسمان پہ چڑھیں اور آسمان پہ پہنچ کے یہ سورج کی منت ترلا کر کے گوڑے پھڑ کے انہوں تھلے لے آئیں نا, اگر منت ترلا کر کے سورج کو لے آئیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہیں طلوع و غروب کا ذمہ دار تو ہے, کر تو نہیں سکتے, یہ بھی کر لیں اور پھر چاند کو لے آئیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ رکھے والقمر علی یساری, بائیں ہاتھ پہ رکھے اور کہیں چاند کی چاندنی کا کام ہے پھلوں میں رس بھرنا, آپ کی ذمہ داری ہے بھر دیں, آپ کی ذمہ داری ہے چھوڑ دیں, لیکن شرط یہ ہے اللہ ان اترک هذا الامر, میں عقیدے پہ سودا بازی کر لوں. فرمایا چچا میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا, ما ترکتہ, شریعت